تھوڑی دیر بعد وہ اپنے عالی شان بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ فہیمہ کو اس نے یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں پہنچنے کی ہدایت کی تھی، اور اس بات کی تلقین کی تھی کہ وہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو ڈاج دے کر وہاں تک پہنچے۔ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو ڈاج دینے کی اہلیت اس میں تھی۔ موساد اپنے کسی بھی ایجنٹ کو اس فن میں طاق کر دیتی ہے۔ بنگلے کے دروازے سے باہر نکل کر اس نے تازہ ہوا میں سانس لینے کے انداز میں چاروں اطراف نظریں دوڑائیں اور آہستہ آہستہ نزدیکی بس اسٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ فہیمہ اس دوران اپنے تعاقب میں آنے والے اس لمبے تڑنگے انگریز کو بخوبی پہچان چکی تھی۔ اسے علم تھا کہ اس بس اسٹاپ پر بس کے پہنچنے کا وقت کیا ہے۔ متعدد مرتبہ وہ شام کو اس وقت اسی بس کے ذریعے C&W اسٹور تک جا چکی تھی۔ دو چار گلیوں کے چکر دے کر جب اسے یقین ہو گیا یہ شخص اس کا تعاقب کر رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی نزدیکی بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ لمبا آدمی اس کے اور اپنے درمیان خاصا فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور وہ بڑی ہوشیاری سے بس اسٹاپ سے چند قدم دور ہی رک گئی تھی۔ اسے رکتے دیکھ کر تعاقب میں آنے والا بھی رک گیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف ٹریفک کا جائزہ لینے لگا۔ جیسے ہی قطار میں لگی آخری عورت بھی بس میں سوار ہوئی، اچانک بھاگ کر فہیمہ بس پر چڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بس کا دروازہ بند ہو گیا اور بس چل دی۔ بس کی کھڑکی سے اس نے بڑی پریشانی کے عالم میں اس لمبے آدمی کو اسی طرف بھاگتے دیکھا۔ شاید وہ بھی بس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنا رخ بدل کر اس طرف بھاگا جہاں سڑک کے کنارے کاریں پارک کی گئی تھیں۔ موڑ مڑتی بس سے فہیمہ نے آخری نظارہ یہی کیا کہ لمبا آدمی کسی کار والے کو اشارے سے بس کا تعاقب کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس درمیان بس موڑ کاٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اگلا سٹاپ آیا، گو اس نے ٹکٹ کسی اور جگہ کا خریدا تھا، وہ بس سے نیچے اتر کر تیزی سے سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ بس کی روانگی کے فوراً بعد ہی اس نے ایک تیز رفتار نیلی کار کو اس طرف آتے دیکھا تھا جس کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی لمبا انگریز بیٹھا تھا۔ فہیمہ نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ نزدیکی سٹینڈ سے ٹیکسی لے کر وہ C&W اسٹور پر پہنچ گئی جہاں حارث نے اس سے ملنا تھا۔ حارث اپنے گھر میں اس طرح داخل ہوا تھا کہ نگرانی پر موجود ہر شخص کو اچھی طرح نظر آ سکے۔ اندر داخل ہونے پر اس نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی تھی جس کی ایک کھڑکی سے روشنی چھن کر باہر جا رہی تھی، اور اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اوپر کے دانتوں کے درمیان ایک مخصوص سپرنگ پھنسانے کے بعد اب وہ مکمل بدلا ہوا آدمی نظر آ رہا تھا۔ اپنے بنگلے کے پچھواڑے کی طرف جاتے ہوئے اسے اطمینان تھا کہ اس طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موساد نے یہ بنگلہ خاص طور سے اسی مقصد کے لیے خریدا تھا کہ اگر کبھی ایمرجنسی میں اس سے نکلنا پڑا تو نکلا جا سکے۔ بنگلے کے پچھواڑے بنے باغ میں چلتا وہ لکڑی کی اس باڑ تک آ گیا جسے عبور کر کے وہ ایک تنگ سی گلی میں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ایک برساتی نالے کا راستہ تھا جس طرف کوئی شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ اطمینان سے وہ چلتا نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا بنگلے سے کافی دور نکل آیا۔ یہاں ایک ٹیلی فون بوتھ پر فون کر کے اس نے ٹیکسی منگوائی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ C&W اسٹور میں موجود تھا۔ حارث کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فہیمہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھی اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اور کار میں جو پہلے سے ان کے لیے یہاں پارک کی گئی تھی لندن کے مضافاتی علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تمہارے دوستوں سے درخواست کی تھی کہ بغداد میں تمہارے گھر کے حالات معلوم کریں۔ اب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں تاکہ واقعات کی اصلیت کا پتہ لگایا جا سکے، اس نے فہیمہ کے استفسار پر بتایا۔ فہیمہ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ حارث کو واقعی اپنا خاوند سمجھنے لگی تھی اور سنجیدگی سے دوسری غیر اخلاقی عادات جو اس کے ضمیر میں داخل ہو چکی تھی چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ لندن کے جس نواحی علاقے میں وہ لوگ پہنچے یہ قدرے ویران تھا۔ یہاں آبادی تو تھی مگر مکانات ایک دوسرے سے فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں بنائے گئے تھے۔ شاید یہ امیر ترین علاقہ تھا کیونکہ ایسے مکانات جو ایک دوسرے سے فاصلے پر تعمیر کیے جائیں عمرہ اور رسا ہی کے ہوتے ہیں۔ گاڑی حارث نے جہاں پارک کی تھی وہاں سے متعلقہ مکانوں کا فاصلہ 2 فرلانگ سے کم نہیں تھا۔ فہیمہ نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اس نے گاڑی دوسرے بلاک میں پارک کی ہے کیونکہ عراقی سفارت خانے کو اس پر شک ہو گیا تھا اور اس کی نگرانی کی جا رہی تھی، اس لیے عین ممکن تھا کہ ان کا تعاقب کیا گیا ہو۔ اسی خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حارث نے گاڑی یہاں پارک کی تھی تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ کوئی ان کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔
جس دروازے پر انہوں نے گھنٹی بجا کر دستک دی تھی اس کے اوپر ایک خفیہ کیمرہ نصب تھا جو یہاں آنے والوں کی تصاویر اندر موجود ٹیلی ویژن کی سکرین پر منتقل کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہی دروازہ کھولا جاتا۔ موساد کا یہ عارضی بندوبست تھا جو وہ ہنگامی حالات میں کرتے تھے۔ دروازہ ڈیوڈ نے کھولا۔ اس نے دونوں کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا تھا۔ تینوں جس کمرے میں پہنچے وہاں دو اور درندے پہلے سے موجود تھے۔ دونوں فہیمہ کے لیے اجنبی تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ناچتی وحشت اور چہروں سے ٹپکتی خونخواری پہلی ہی نظر میں ان کی درندگی پر دلالت کرتی دکھائی دیتی تھی۔ ڈیوڈ نے سب کو کافی کی پیشکش کی تھی۔ اب ہمیں کام کی بات بھی کر لینی چاہیے، حارث نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ڈیوڈ بولا۔ میں سمجھی نہیں، فہیمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جلدی سمجھ جاؤ گی میری جان، ہم تمہیں سمجھانے کے لیے ہی تو یہاں لائے ہیں۔ ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھ کر بےہودہ سا اشارہ کیا۔ فہیمہ، ان لوگوں نے مکمل تحفظات کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ تمہارے لیے اب عراق جانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ حارث نے بات شروع کی۔ تمہارے والدین جو بعثت پارٹی کے سرگرم رکن ہیں وہ وہیں تمہیں مار ڈالیں گے۔ اگر انہوں نے نہ مارا تو عراقی انٹیلیجنس تمہارے خوبصورت جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دے گی۔ پہلے وہ تم سے ہمارے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اس کے بعد تمہیں کتیا کی موت مار ڈالیں گے۔ فہیمہ کو اس کی آواز کنویں کی گہرائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں منجمد کر دینے والی ایک سرد سی لہر دوڑ رہی تھی اور اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں اب یہاں سے اسرائیل منتقل ہو جاؤ، کیونکہ عراقیوں نے فلسطینی گوریلوں کو تمہارے تعاقب میں لگا دیا ہے۔ اگر تم نے لندن میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش بھی کی تو یہ لوگ ہر قیمت پر تمہیں مار ڈالیں گے۔ تم جانتے ہو اس سے پہلے بھی ایسے 2-3 واقعات یہاں گزر چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس مرتبہ دونوں درندوں میں سے ایک نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ فہیمہ یہ تو جانتی تھی کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی اس نے جس طرح اپنے وطن سے غداری کر کے اور موساد کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر مادر وطن کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا، اس کے بعد عراقی انٹیلیجنس اسے ضرور مار دیتی۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اس کے والدین کبھی عراق سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس نے اسرائیل کے کسی یہودی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ خود اسے مار ڈالیں گے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے خوفزدہ آنکھیں حارث کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ ان کی بات مان لو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ اسرائیل منتقل ہو جاتا ہوں، حارث نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ فہیمہ کو ایک خط لکھنا ہوگا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ اس پر وطن سے غداری کا شک کیا جا رہا تھا اور یہ الزام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، ڈیوڈ نے کہا۔ اس طرح تمہارے والدین کی عزت بھی محفوظ رہے گی، کم از کم ان کو بغداد میں تو کوئی طعنہ زنی نہیں کرے گا، اور ہم یہاں سے اچانک غائب ہو جائیں گے تو عراقی مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ پہلے موساد کے لوگ تمہیں اسرائیل پہنچا دیں گے اور 3 ماہ کے بعد میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس درمیان عراقیوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ تم نے واقعی خودکشی کر لی ہے۔ 3 مہینے بعد وہ میرا پیچھا بھی چھوڑ دیں گے۔ فہیمہ، زیادہ سوچو نہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی ممکن ہو تمہارے والدین تک تمہاری خیریت کی اطلاع ضرور پہنچا دوں گا، اور اگر واقعی تمہیں ملنا چاہیں گے تو ملاقات بھی ضرور ہو جائے گی۔ فی الوقت یہ ضروری ہے۔ باقی بات حارث نے مکمل کر دی۔ 15-20 منٹ کے بعد حواس باختہ فہیمہ نے ان کی خواہش کے مطابق کسی جبر کے بغیر اپنی مرضی سے ایک خط اپنے والدین کے نام لکھ دیا، جس میں اس نے خود کو بے گناہ بتاتے ہوئے خودکشی کی اطلاع دی تھی اور اسے اپنا آخری خط قرار دیتے ہوئے خود کو اپنی موت کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس کے حواس قائم رکھنے کے لیے حارث نے اسے وسکی کے 2 پیگ اپنے ہاتھوں پلائے تھے، اور موساد کے مکار بھیڑیوں نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ماہر اس بات کا شک نہیں کر سکتا کہ یہ خط جبرن لکھوایا گیا ہے۔ خط اب حارث نے ڈیوڈ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ویل ڈن، اس نے حارث کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ فہیمہ کی آواز کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، شاید اسے نشہ ہونے لگا تھا۔ چلی جانا میری جان، ذرا صبر کرو، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ڈیوڈ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فہیمہ کا نشہ ہرن ہونے لگا۔ حیرت ہے، 3 سال سے تم ہمارے ساتھ موجود ہو اور ابھی تک تمہیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھو عزیزہ، خط تو تم نے لکھ دیا، لیکن میں سوچتا ہوں اگر تمہاری لاش انہیں نہ ملی تو ڈرامے میں حقیقت کا رنگ کیسے آئے گا؟ میرے خیال سے تم مر ہی جاؤ، خس کم جہاں پاک۔
یوں بھی اب تمہیں مر جانا چاہیے کیونکہ تم ہمارے دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہو، جس کی کم از کم سزا یہی ہو سکتی ہے۔ ڈیوڈ کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر ضرب لگا رہا تھا۔ ہاں فہیمہ ڈیئر، یہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، تم مر جاؤ۔ حارث کے منہ سے نکلا یہ فکرہ بھالے کی طرح اس کے دل میں اتر گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اسے سمجھ آ گئی کہ حارث جو اس کا خاوند تھا، جو اس کا محبوب تھا، جس کے عشق میں اندھے ہو کر اس نے ملک و ملت کا سودا کر لیا تھا، اپنی نسوانیت کو اس کی محبت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، وہی حارث دراصل موساد کا مقامی ایجنٹ تھا، جس نے آج تک اس کی معصومیت کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھائے رکھا۔ حارث تم بھی؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ہاں ہنی، اب چونکہ تم مرنے جا رہی ہو تو میں تمہیں بتا ہی دوں کہ دراصل میں بھی، اس نے فہیمہ کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا لگایا۔ اس کہکہ میں تمام درندے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ فہیمہ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ابھی پاگل ہو کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگے گی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تم مجھے مار ڈالو گے؟ اس نے خوف اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈارلنگ، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم خود مرو گی، خودکشی کرو گی، تم لکھ چکی ہو۔ ڈیوڈ نے وحشی درندوں کی طرح اس کا خط اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے ہاتھ کوئی کھلونا لگ گیا ہو۔ وہ سب اذیت پسند وحشی بن گئے تھے۔ اسی عالم وحشت میں دو درندوں نے اسے ایک رسی سے اس طرح باندھ دیا تھا کہ اس کے لیے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ موت کے خوف نے مرنے سے پہلے ہی اس کی جان نکال لی تھی اور اس کے اندر سے اٹھنے والی تمام چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو ڈارلنگ، اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے حارث نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر وہاں موجود الماری سے ایک شیشی نکال لی تھی۔ اس میں پوٹاشیم سائنائڈ ہے۔ آج تک کوئی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا۔ تم تو یوں ہی گھبرا رہی ہو، حالانکہ بڑی آسانی سے مر جاؤ گی۔ ڈارلنگ تمہیں شاید علم نہیں کہ یہ لوگ تمہیں مکان کے اندر زندہ جلا کر مار ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن میری درخواست پر تمہیں اتنی آسان موت مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا بلند کیا۔ تمام درندے اس کہکے میں شامل تھے۔ موت کے فرشتے حارث نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بدقسمت فہیمہ نے گردن ہلانی چاہی، لیکن دو مضبوط ہاتھوں نے اس کے منہ کو اس طرح کھول دیا تھا کہ اب وہ منہ بند کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے کھلے منہ میں زہر کے چند قطرے ٹپکا دیے گئے۔ 5 سیکنڈ کے اندر زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ درندوں نے اسے کھول کر بستر پر لٹا دیا۔ زہر کی شیشی اس کے مردہ ہاتھ میں تھما کر اس کی انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے۔ انہوں نے مکمل اہتمام کر دیا تھا کہ یہ موت خودکشی کا روپ دھار سکے۔ یہ مکان چند روز پہلے ہی ملیحہ نے فہیمہ کے نام پر کرائے پر حاصل کیا تھا۔ یہاں کے مکینوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ان مکانات میں آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکیں۔ خط اس کے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پر رکھ کر انہوں نے اس جواں مرگ پر ایک دوسرے سے تعزیت کی اور اپنی موجودگی کے تمام نشانات مٹا کر اپنی راہ لی۔ واپسی کے لیے انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے تھے۔ فیصل کو اس قتل کے آدھ گھنٹے کے بعد ہی ابو احمد نے اطلاع دے دی تھی کہ فہیمہ کو ان لوگوں نے شاید مار ڈالا ہے۔ موساد نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی، لیکن ابو احمد کے مقامی ساتھیوں نے حارث کا کامیاب تعاقب کیا تھا۔ انہوں نے حارث کے مکان کے پچھلے دروازے پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف فہیمہ بظاہر یہی سمجھی تھی کہ اس کے تعاقب میں آنے والے کو اس نے ڈاج دے دیا ہے، لیکن وہ اندازہ نہ کر سکی کہ بس اسٹاپ کے ایک کونے میں موجود گہری اور خوبصورت آنکھوں والی آئرش لڑکی اس کے ساتھ ہی بس میں سوار ہوئی تھی اور متعلقہ بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ ہی اتری تھی۔ اس نے آخری لمحات تک دونوں پر نظر رکھی تھی۔ ابو احمد کے ساتھیوں نے اس طرح کامیابی سے ان کا ایلنگ تک گاڑیاں بدل بدل کر تعاقب کیا تھا کہ جس کا اندازہ موساد کو نہ ہو سکا۔ ان لوگوں نے ابو احمد کے احکامات کے تحت مکان سے واپس جانے والوں کو بڑی ہوشیاری سے ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا تھا۔ بے شک وہ ایسی ہی موت کی مستحق تھی، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی جن کے لیے اس نے ملت فروشی کا گھناؤنا جرم کیا تھا۔ لیکن عراقی قوانین کی روح سے اسے مارنے والے بھی موت کے مستحق تھے۔ ابو احمد، میرے بھائی، میرے دوست، انہیں مار ڈالو۔ کسی مرحلے پر تو موساد کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس کا مقابلہ سٹنگ ڈکس یعنی بیٹھی ہوئی بطخیں سے نہیں بلکہ غیور اور زندہ مسلمانوں سے ہے۔ کوئی تو انہیں ان کی اپنی زبان میں جواب دے، فیصل نے ابو احمد سے کہا تھا۔ دونوں اسی روز شام کو ایک مخصوص مقام پر اکٹھے ہوئے تھے جہاں وہ عموماً ملا کرتے تھے۔ یہ ملاقات اتنی نیچرل تھی کہ اگر کوئی ایجنسی فیصل پر نظر رکھے ہوئے بھی تھی
تو بھی اسے کبھی علم نہ ہو پاتا کہ ملنے والا اس کا ساتھی ہے۔ ہاں میرے دوست، مطمئن رہو، ابھی ہم نے پرانا قرض بھی چکانا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنے نوجوان بھائی حماد کی شہادت کا غم بھی نہیں بھلایا، ان ہزاروں شہیدوں کا دکھ بھی نہیں بھلایا جنہیں صہیونی درندوں نے محض اس لیے مار ڈالا تھا کہ وہ ایک غیرت مند زندگی جینا چاہتے تھے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کا انتقام لوں گا، اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک کہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے خود بھی شہادت کا جام نہ پی لوں۔ ہم آج ہی سے اس مشن کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات یا تو اس وقت ہوگی جب ہم اب تک موساد کی نظر میں آ جانے والے چاروں درندوں کو موت کی گہری نیند نہ سلا دیں، یا پھر خدا کے دربار میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ وہ چلا گیا۔ فیصل کو کوئی انہونی طاقت یقین دلا رہی تھی کہ فلسطین کے اس فرزند نے جو کہا ہے وہ ضرور کر دکھائے گا۔ اس کا تعلق بھی عربوں کی اسی نوجوان نسل سے تھا جو بہر صورت یہودیوں کی بربادی کے خواہاں تھے، لیکن بزدل حکمرانوں اور بے غیرت بادشاہوں کے چنگل میں پھنسی امت مسلمہ کے لیے یہ بے بس نوجوان سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفرت کا ایک الاؤ ان کے اندر دہک رہا تھا، اور صہیونی درندے بھی جانتے تھے کہ جس روز یہ آتش فشاں پٹا تو ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، انہیں اس طرح جلا کر راکھ کر دے گا کہ جیسے ان کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ ابو احمد کو اس بات کی خوشی ضرور ہوئی تھی کہ ملت اسلامیہ کے کسی ملک کے حکمران طبقے میں کوئی ایک ایسا فرد تو موجود ہے جس نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اس سے کہا تھا کہ وہ موساد کے ان درندوں کو چن چن کر مار ڈالے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اس سلسلے میں ان کی صرف زبانی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ مادی مدد بھی کر رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو احمد نہیں چاہتا تھا کہ عراقی حکومت کے ایک سفارتکار کی حیثیت سے کبھی فیصل کا نام برطانوی انٹیلیجنس کی اس لسٹ میں شامل ہو جس میں آنے کے بعد کسی بھی مرحلے پر اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے نکال دیا جائے، کیونکہ ایسے کسی دوست کی موجودگی یہاں ضروری تھی۔ واپسی کا سفر حارث اور اس کے ساتھیوں نے 2 ٹولیوں میں کیا۔ حارث تو اپنی کار میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ اس کے تینوں ساتھی ایک دوسری کار میں جو اس سے پہلے ہی ایک اور بلاک میں کھڑی کی گئی تھی اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ حارث کو علم تھا کہ عراقی انٹیلیجنس نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اس خدشے کو کبھی خاطر میں نہ لایا۔ اس کا تعلق ایک متکبر اور بزام خویش خود دنیا کی عرفہ ترین قوم سمجھنے والے ملک سے تھا۔ وہ یہاں ایک اسرائیلی تجارتی فرم کے سربراہ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا، اور جو سٹیٹس اسے حاصل تھا اس کے بعد برطانوی حکومت بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے متعدد مرتبہ سوچتی۔ اپنے کسی بھی جرم کا نشان چھوڑنے کے لیے یہ لوگ قائل ہی نہیں تھے۔ جس کسی سے ایسا جرم سرزد ہوتا اس کو فوراً غائب کر دیا جاتا تھا۔ یہودی لابی نے دنیا کے ہر ملک خصوصاً مغربی ممالک کی پریس کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ اپنی مظلومیت کا ڈھول پیٹ پیٹ کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے دلوں میں موجود قدرتی نفرت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے عملی مظاہرے انہوں نے کیے تھے۔ ہر مسلمان کو جو یہودیوں کی اصلیت بے نقاب کرنے پر تل جائے دہشت گرد قرار دے دیتے، پھر اس خود ساختہ دہشت گرد کا مسلسل پروپیگنڈا اور مغربی پریس جس پر یوں بھی ان کا کنٹرول تھا، اسے اس پروپیگنڈے کی مسلسل تشہیر کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ ان کی کسی بات پر دنیا کو یقین آئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ غفلت کی نہ جاگنے والی نیند سو رہے تھے۔ مسلمان سفارتکار یہودی فحشاؤں کے بچھائے جال میں بڑی خوشی سے پھنسے ہوئے تھے، اور اس کو زندگی کا حاصل سمجھ کر اور بے خبری کے جہنم میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ حارث جانتا تھا کہ عراقی سفارت خانے کی طرف سے ایسی کسی بھی شکایت پر کہ حارث کا تعلق موساد سے ہے اور اس نے کسی عراقی طالبہ کو قتل کیا ہے، برطانوی حکومت کبھی کان نہ دھرتی، کیونکہ ایسی کسی بھی شکایت پر کارروائی کرنے سے پہلے وہ لوگ اسرائیلی وزارت خارجہ سے رجوع کرتے، جہاں سے معمول کا جواب انہیں مل جاتا کہ عربوں کے نزدیک ہر یہودی خصوصاً جس کا تعلق اسرائیل سے ہے موساد کا ایجنٹ اور دہشت گرد ہے، اور عرب دراصل یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں۔ مغربی ممالک کی ہر حکومت کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ کسی اسرائیلی شہری کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی حکومت ان کے لیے کس نوعیت کی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ موساد کا کاٹسا اطمینان سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ٹی وی کا سوئچ آن کرنے کے بعد اپنے لیے ایک بڑا پیگ تیار کیا اور ٹیلی فون پر ایک نمبر گھمانے لگا۔
رات ڈھلنے تک ملیحہ اس کے پاس موجود تھی۔ دونوں نے مل کر موساد کی فتح اور فہیمہ کی موت یعنی عراقی انٹیلیجنس کی ناکامی کا جشن منایا اور جنسیت کے طوفان میں بہتے چلے گئے۔ صبح ملیحہ کی آنکھ دودھ دینے والے کی گھنٹی کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں لیٹے حارث کو جگا کر اطلاعی گھنٹی سے مطلع کیا، دودھ والا ہے، میں خالی بوتلیں رکھنی بھول گیا تھا، ذرا کچن سے خالی بوتلوں کا کریٹ باہر رکھ دو اور بھری ہوئی بوتلیں لے آؤ۔ اس نے نیند سے بوجھل آواز میں ملیحہ سے کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ ملیحہ نے اپنے ننگے جسم پر گاؤن ڈالا اور نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف چل دی۔ دروازے کی جھری سے اس نے دیکھا واقعی ایک نوجوان جس نے دودھ سپلائی کرنے والا کمپنی کا لباس پہنا ہوا تھا وہاں موجود تھا۔ ملیحہ جس پر ابھی تک شراب اور شہوانیت کا غلبہ تھا بڑی ہمت سے کچن سے خالی بوتلوں کا کریٹ اٹھا کر لائی تھی۔ اس نے جیسے تیسے وہی کریٹ دروازے سے باہر رکھ دیا۔ ابھی بمشکل وہ سیدھی ہوئی تھی جب اس نوجوان نے پہلو سے اندر داخل ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے اندر کھینچ لیا۔ ملیحہ کو جب تک ہوش آتا پستول کی ٹھنڈی نالی اس کی کن پٹی سے چپک گئی۔ خبردار، آواز نہ نکالنا، اس کے کان میں زہریلی آواز آئی۔ ملیحہ کا ڈر کے مارے نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا۔ اس درمیان دوسرے نوجوان نے خالی بوتلوں کا کریٹ باہر رکھا اور بھرا ہوا اندر لے آیا۔ اب اگر دودھ والا آ بھی جاتا تو معمول کے مطابق خالی بوتلیں اٹھا کر بھری ہوئی رکھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ چلو اس کتے کے پاس، اس نوجوان نے پھنکارتے ہوئے ملیحہ سے کہا۔ ملیحہ کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اسے دھکا دے کر آگے کر دیا تھا۔ موت کی آمد سے بے خبر حارث کی آنکھ ملیحہ کے اس پر گرنے سے کھلی تھی۔ اندر داخل ہونے والے نوجوان نے اسے دھکا دے کر حارث پر پھینکا تھا۔ بجلی کی سی پھرتی سے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سہمی ہوئی ملیحہ ایک کونے میں جم کر رہ گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ حارث نے اوسان قائم کیے۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے دونوں سوالات کے جوابات بھی تمہیں معلوم ہیں، ایک نوجوان نے پستول اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، نہ خوش فہمی۔ البتہ تمہیں ہمارے متعلق ضرور غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم شاید بے بس پرندے ہیں جنہیں تم جب چاہو شکار کر لو گے۔ تم ساری دنیا کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو مسٹر حارث، یا تم جو کوئی بھی ہو۔ مرنے سے پہلے صرف ایک بات جان لو کہ ہم عراقی لڑکی کی موت کا انتقام لینے نہیں آئے، ہم تو اپنے ان ہزاروں بے گناہ اور مظلوم ساتھیوں کا انتقام ہیں جنہیں تم نے مار ڈالا اور جن کا قتل عام تم گزشتہ 50 سال سے بے دریغ کر رہے ہو۔ ہم تمہارے آقاؤں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم مرے نہیں، زندہ ہیں۔ اس نوجوان نے حارث کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق شاید فلسطین سے ہے اور تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو تمہارے ساتھیوں سے میری حکومت کتنا بڑا انتقام لے گی۔ حارث نے ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا لینا چاہا۔ اچھا، بہت شکریہ تمہارا، پھر ہم تمہیں نہیں مارتے، لیکن اس کے بعد اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہاری حکومت ایسا نہیں کرے گی؟ نوجوان نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ تم اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو، حارث نے غصے سے پھونکارتے ہوئے کہا۔ اس اچانک پیش آمدہ سچویشن نے اسے بے بس اور باولا کر دیا تھا۔ یہ احساس کہ وہ بے بسی کی موت مرنے والا ہے اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سوتے ہوئے دشمن اسے نشانہ بنا لے گا۔ ہم اپنے لیے گڑھا کھود چکے ہیں، لیکن آج تم جہنم واصل ہونے جا رہے ہو۔ اور ایک بات اور سن لو، ہم تمہارے ساتھ منافقت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمیشہ کی طرح عراقی لڑکی کی موت کو بھی نیچرل بنانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ لڑکی زندہ ہے۔ حارث نے پھر سنبھالا لیا۔ یہ تو اور بھی بری بات ہے، اب ہمیں تمہارے بعد اسے بھی مارنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے نوجوان نے، جو اس درمیان اپنے پستول پر لمبے اوور کوٹ کی جیب سے سائلنسر نکال کر فٹ کر چکا تھا، پستول فائرنگ کی پوزیشن میں اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ اچانک ہی حارث کے پاؤں میں جیسے سپرنگ لگ گئے تھے۔ اس نے اپنی دانش میں زمین سے اڑ کر ان دونوں پر گرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آور بھی اس میدان میں نئے نہیں تھے۔ وہی نوجوان جس نے پستول پر سائلنسر فٹ کیا تھا اپنی جگہ سے ذرا سا دائیں ہٹا اور زمین پر گرنے تک اس نے 2 گولیاں حارث کے پہلو میں اتار دیں۔ اس کے پہلو سے خون کا فوارہ اچھلا اور قالین میں جذب ہونے لگا۔ اس درمیان دوسرے نوجوان نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ بہت چالاک بنتے ہو، یہ کہتے ہوئے پہلے نے ایک اور گولی اس کی کھوپڑی میں ماری اور دونوں پرے ہٹ گئے۔ حارث چند لمحے ماہی بے آب کی طرح تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ملیحہ کے لیے ایسے مناظر کوئی انہونی بات نہیں تھی،
لیکن خوف سے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے صوفے پر گر پڑی تھی۔ میرا تعلق بیروت سے ہے اور میں صرف جسم فروش عورت ہوں۔ تم انکوائری کر سکتے ہو۔ مجھے علم نہیں کہ یہ کون ہے۔ میں اسے صرف اپنا گاہک سمجھتی ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ان سے کہا تھا، تم جو کوئی بھی ہو، ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ مردانگی تو نہیں ہے۔ اگر تم اس کو جانتی بھی تھی تو اس کے وارثوں کو بتا دینا کہ ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے اور دنیا کے جس کونے کو بھی وہ چاہیں میدان جنگ کے لیے چن لے۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی ہر گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ دوسرے نوجوان نے کہا۔ دونوں نے دودھ کی ایک بوتل اسے پینے کے لیے دی۔ ملیحہ جانتی تھی کہ اسے یہ دودھ پینا ہی پڑے گا۔ اپنی مرضی سے نہیں تو یہ لوگ زبردستی پلا دیں گے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دودھ کی بوتل تھام لی اور ایک ایک گھونٹ حلق میں اتارنے لگی۔ ابھی بمشکل 5-6 گھونٹ ہی پیے تھے جب اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ملیحہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا، ٹیلی فون کی تار کاٹے اور جس طرح چپ چاپ آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ باہر موجود دودھ کی خالی بوتلیں بھری جا چکی تھیں، لیکن دودھ فروش کو علم نہ ہو سکا کہ اس گھر کے مکینوں پر کیا قیامت بیت گئی ہے۔